شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام مخلوقات کا پروردگار بڑا غفور الرحیم ہے۔ سلطان کے سامنے کلمہ حق۔ ملک شاہ سلجوقی ایران کا بادشاہ تھا، بہت بہادر، نیک دل اور انصاف پسند۔ اس کی ایک خاص بڑائی یہ تھی کہ وہ اپنے مذہب اسلام کے حکموں پر سچے دل سے عمل کرتا تھا۔ ایک سال رمضان کا مہینہ بھرپور گرمی کے موسم میں آیا تھا، لیکن ملک شاہ ایسے سخت موسم میں بھی پورے روزے رکھ رہا تھا۔ 28 روزے گزر چکے تھے اور اس دن 29واں روزہ تھا۔ سب کی خواہش تھی کہ آج چاند نظر آ جائے اور دوسرے دن شان و شوکت سے عید منائی جائے۔ سلطان ملک شاہ بھی اپنے محل کی اونچی چھت پر کھڑا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن چاند تھا کہ کہیں دکھائی ہی نہ دیتا تھا۔ سلطان کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ چاند دیکھنے کے لیے بے قرار ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرے دن عید منائی جائے۔ بادشاہ کے بہت سے درباری بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بادشاہ کی خوشامد کرنے ہی کو اپنا سب سے بڑا کمال خیال کرتے تھے۔ انہوں نے اسے خوش کرنے کے لیے یوں ہی کہہ دیا کہ حضور، ہم نے چاند دیکھ لیا ہے۔ ملک شاہ کو ان کی بات کے سچ ہونے کا یقین آ گیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ملک میں منادی کرائی جائے کہ کل عید ہوگی۔ اسی وقت ہر طرف منادی کرنے والوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، برادران اسلام، چاند دکھائی دے گیا ہے، کل عید کا مبارک تہوار منایا جائے گا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت ملک شاہ سلجوقی کے دارالحکومت نیشاپور میں ایک بہت بڑے عالم رہتے تھے جن کا نام امام الحرمین حضرت ابو معالی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ رمضان شریف کی 29 تاریخ کی شام کو حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ بھی چاند دیکھنے کے لیے چھت پر تشریف لے گئے تھے، اور آپ نے اور آپ کے ساتھی عالموں اور شاگردوں نے چاند دیکھنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن چاند نظر نہ آیا تھا۔ اب انہوں نے چاند نظر آنے اور دوسرے دن عید منانے کا اعلان سنا تو بہت حیران ہوئے۔ فوراً تحقیق کرائی کہ کسی اور معتبر آدمی نے بھی چاند دیکھا ہے یا نہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ بادشاہ کے خوشامدی درباریوں کے سوا کسی کو چاند نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اسی وقت سارے شہر میں منادی کرائی جائے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ بادشاہ کے خوشامدی درباریوں کے سوا کسی کو چاند نظر نہیں آیا، تو آپ نے حکم دیا کہ اسی وقت سارے شہر میں منادی کرائی جائے کہ چاند نظر نہیں آیا، کل سب مسلمان روزہ رکھیں۔ بادشاہ کی طرف سے عید کا اعلان ہو جانے کے بعد اس قسم کا اعلان کرانا بہت عجیب بات تھی۔ خوشامدی امیروں نے بادشاہ کے خوب کان بھرے اور کہا کہ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کرا کہ حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ بادشاہ نے غصے میں بھر کر حکم دیا کہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وقت ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ شاہی پیادے اسی وقت حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت گھر میں پہننے کا سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ بادشاہ غصے کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو گرج کر بولا، آپ اس بات کا جواب دیجئے کہ درباری لباس پہنے بغیر ہمارے سامنے کیوں آئے؟ دوسرے یہ بتائیے کہ جب ہماری طرف سے عید کی منادی کرا دی گئی تھی تو آپ نے اپنی طرف سے اس کے خلاف منادی کیوں کرائی؟ آپ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، عالی جاہ، معمولی لباس میں حاضر ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ جب سرکاری پیادے بلانے کے لیے گئے تو میں نے خیال کیا کہ ضرور کوئی خاص بات ہے جو حضور والا نے اس وقت یاد کیا ہے۔ میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر لباس بدلتا تو ضرور کچھ دیر لگتی۔ رہ گئی دوسری بات تو اس کے بارے میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خالص دینی معاملے میں حکومت نے کیوں دخل دیا؟ چاند نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرنا دین کے عالموں کا کام ہے۔ بادشاہ یا اس کے درباری اس میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ حکومت کی طرف سے جب عید کا چاند نظر آنے کا اعلان کیا گیا تو میں نے اپنا فرض سمجھا کہ مسلمانوں کو صحیح بات بتاؤں۔
اور میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ملک کے کسی بھی حصے میں کسی قابل اعتبار آدمی نے چاند نہیں دیکھا۔ حضور کے خوش آمدی درباریوں نے شاید حضور کو خوش کرنے کے لیے یہ اعلان کرایا ہے۔ حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ باتیں سنی تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے ان کی ساری باتیں بالکل ٹھیک معلوم ہوئیں، اور پھر اس نے اس بات پر افسوس کیا کہ ان کے بارے میں غلط باتیں سوچیں اور ایک غلط فیصلہ کیا گیا۔ اس نے حضرت ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت عزت کے ساتھ رخصت کیا اور اعلان کرا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی، تمام مسلمان روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واصف علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔